السلام علیکم ویورز، آج ہم بات کر رہے ہیں اردو کی نمائندہ کلاسیکی اصناف شعر پر۔ ویورز، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں، اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔ تو میں آپ کا میزبان ڈاکٹر عبدالواحد آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ویورز، اردو زبان میں دنیا کی دوسری زبانوں کی طرح ادب کی تاریخ کا آغاز شاعری سے ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زبان کے ابتدائی دور میں یاد رکھنے اور ریکارڈ کر لینے کے قابل وہی چیز ہوتی ہے جو عام روزمرہ کی گفتگو سے بالا اور بہتر ہو، اور ایسی یادگار چیزیں اس دور میں اظہار جذبات ہی کی صورت میں سامنے آتی ہیں، جس کا سب سے خوبصورت مظہر مترنم اور خوش آہنگ گفتگو ہوتی ہے، اور اسی کا نام شعر و نظم ہے۔ پہلا اردو شاعر امیر خسرو دہلوی، جن کی شہرت بحیثیت ایک ادبی یا ایک فارسی شاعر کے کسی تعریف کے محتاج نہیں، اردو کے پہلے شاعر بھی ہیں۔ انہوں نے اردو الفاظ ادبی اغراض سے استعمال کیے اور سب سے پہلا اردو شعر کہا۔ سب سے پہلی غزل بھی امیر خسرو دہلوی کی طرف منسوب ہے، مگر اس کی ترتیب اس طرح ہے کہ اس کا ایک مصرع فارسی اور ایک اردو کا ہے اور بہر فارسی کی ہے۔ امیر خسرو فن موسیقی میں بھی کمال رکھتے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے فارسی بہور اردو میں استعمال کی اور ان کی کتاب خالق باری ہے۔ مختصر یہ کہ یہ ان کا ابتدائی دور تھا۔ زبان میں اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی، مگر آگے چل کر زبان میں مزید پختگی آتی گئی۔ 17ویں صدی کے وسط میں اردو زبان کا باقاعدہ آغاز ہو چکا تھا اور اردو نے اپنا نیا رنگ اور روپ متعین کر لیا تھا۔ اس دور میں اردو کے پاس ذخیرہ الفاظ اور جدت خیال کی کمی تھی۔ زیادہ تر شعراء ہندی دکنی بھاشا زبان کے الفاظ استعمال کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے ولی دکنی نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اردو غزل کو ایک الگ حیثیت دی جانی چاہیے، چنانچہ اس نے غزل کو ایک نیا اسلوب اور انداز عطا کیا۔ میں عشق سے کیا ہوں تجھ دل کو نرم آخر، میں عشق سے کیا ہوں تجھ دل کو نرم آخر، ہر ایک کا کام نہیں ہے آہن گداز کرنا۔ ولی دکنی کا کلام شمالی ہند کے تمام نظم نگاروں کے واسطے ایک نمونہ تھا۔ اسی کو دیکھ کر اور اپنے سامنے رکھ کر انہوں نے ترقی کرنا شروع کی۔ ولی کا کلام نہایت صاف، سادہ، فصیح اور پیچیدہ استعارات اور دور از کار تشبیہوں سے پاک ہے۔ تصوف ہی کا رنگ جھلکتا ہے۔ فارسی الفاظ اور خیالات کی کثرت ضرور ہے، مگر غلبہ نہیں ہے۔ ہندی لفظ ہی فارسی الفاظ کے ساتھ جا بجا ملے ہیں، جو بعد میں متروک ہو گئے ہیں۔ دیوان ولی کی اشاعت کے ساتھ ہی مرکز شاعری گویا دکن سے منتقل ہو کر دلی میں آ گیا۔ اسی وجہ سے یہ یہاں کے لوگوں کو ایک خاص دلچسپی شعر و شاعری کے ساتھ پیدا ہو گئی۔ ظہور الدین حاتم، خان آرزو، ناجی شرف الدین مضمون، آبرو اور بہت سے شعراء پیدا ہو گئے جن کو اردو شاعری کے آبا سمجھنا چاہیے۔ ان کا کلام تصوف کے رنگ میں ڈوبا ہوا ہے، صاف، چمکدار، تسنا اور بناوٹ سے پاک ہے۔ فارسی الفاظ ترکیبیں بحریں بکثرت ملتی ہیں، لیکن بہت خوبی سے ان کا استعمال کیا گیا ہے۔ ان قدیم شعراء دلی کا کلام اردو کی تدریجی ترقیوں کی منزل میں ایک نمایاں شان ہے۔ میر و سودا کا دور ولی اور دیگر شعراء نے اردو غزل کے لیے ایک راہ ہموار کر دی تھی، اور اردو غزل اور اردو زبان دونوں نے ہی کسی حد تک شائستگی اختیار کر لی تھی۔ اس وقت اردو غزل اور دو مختلف مرحلوں سے گزر رہی تھی۔ ایک طرف تو دلی کے شعراء، جن میں سودا، میر اور خواجہ میر درد سر فہرست ہیں، غزل کو جامعیت اور وسعت کی راہ دکھا رہے تھے، اور انہوں نے اپنی شاعری کی تمام کرشمہ سازی کے ساتھ عروج پر لے جا رہے تھے۔
یہ زبان اردو شاعری کی سب سے بڑی ترقی کا زمانہ ہے۔ اس میں محبوبہ شاعری ماں اپنی تمام کرشمہ سازیوں کے زینت الفاظ اور جدت خیال سے آراستہ و پیراستہ ہو کر دنیا کے سامنے نمودار ہوئی۔ میر و سودا دونوں اپنے حسن ادا، حلاوت زبان، قدرت الفاظ اور نزاکت زبان کی وجہ سے اپنے تمام ہم اثر اور ما سابق حریفوں پر گوئے سبقت لے گئے۔ ان کے مبارک زمانہ میں غزل اور قصیدہ دونوں مراحل ترقی پر پہنچ گئے۔ مرزا جان جانا، میر درد، سوز، قائم یقین، بیان، ہدایت اور ضیاء ان کے ہم اثر ہیں جو اردو نظم کے علاوہ فارسی کے استاد تھے۔ اس دور میں زبان اردو نے علی العموم زبردست ترقی کی۔ اس میں قوت وسط اور لوچ بحسن وجود پیدا ہوا اور نئے نئے لفظ اور محاورے اور ترکیبیں زبان اردو میں داخل ہونا شروع ہوئیں۔ یاد اس کی اتنی خوب نہیں میر بازا، یاد اس کی اتنی خوب نہیں میر بازا، ندان پھر وہ جی سے بھلایا نہ جائے گا۔ انشاء، مصحفی، جرت، حسرت، ناسخ، بقا، میر حسن اور فراق مشہور زمانہ شعراء جنہوں نے پرانی تراکیب ہندی الفاظ کی جگہ نئی ترکیب اور عربی الفاظ کو کلام میں شامل کرنے کی روایت شروع کی۔ اس عہد میں ایک ترقی یہ بھی ہوئی کہ پرانے متروکات جو میر و سودا کے زمانہ میں باقی رہ گئے تھے نکال دیے گئے، ان کی جگہ جدید لفظ اور ترکیبیں داخل کی گئیں۔ ہندی فارسی میں محاورے اور ترکیبیں باہم ملا دی گئیں۔ طرز عبارت میں کچھ فرق نہ ہوا، مضامین میں بھی کوئی خاص جدت نہ ہوئی، لیکن معاملہ بندی میں اضافہ ہوتا گیا اور جرت، انشاء اور رنگین اس خاص رنگ میں کمال رکھتے تھے۔ ناسخ کی شاعری میں مشکل زمینوں، طویل ردیفوں اور انوکھے قافیوں کی مثالیں تو موجود ہیں، لیکن احساسات و جذبات اور سادگی کا فقدان ہے۔ اس دور میں ریختی کا استعمال بھی ہوا اور کافی شدت سے ہوا۔ ریختی یعنی عورتوں کی زبان میں گفتگو کرنا ہے۔ اس قسم کے غیر مہذب اور فحش اشعار ہمیں قدیم شعراء کے ہاں بھی ملتے ہیں، لیکن پھر یہ متروک ہو گئے اور اس کو سعادت یار خان رنگین اور ان کے دوست انشاء نے زندہ کیا، لیکن جلد ہی اس نے دم توڑ دیا۔ اس دور کے شاعر غزل کے استاد تو تھے ہی، لیکن مثنوی اور قصیدہ بھی خوب کہتے تھے۔ لوگوں میں شعر و شاعری کا چرچا تھا۔ اس زمانہ کی مشہور یادگاریں میر حسن اور خواجہ میر درد کی بائی میر اثر کی مثنویاں ہیں۔ بالخصوص میر حسن کی مشہور مثنوی سحر البیان، جس کی روانی سادگی اور شیرینی رنگینی کا جواب نہیں۔ غالب نے فارسی تراکیب کا استعمال زیادہ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی غزل انسانی رویوں، جذبوں اور احساسات کی نمائندہ ہے۔ قید حیات و بند و غم اصل میں دونوں ایک ہیں، قید حیات و بند و غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ غالب نے اردو غزل کو شوکت الفاظ اور عظمت خیال سے مالا مال کیا، اور وہاں ذوق کی زبان پر قدرت مسلم ہے، اور محاورات اور مثال میں تو ضرب المثل ہیں۔ ان کا کلام نہایت صاف اور بہت مزے کا ہوتا ہے، جبکہ مومن کے ہاں بھی جنہیں مشکل ترکیبیں ملتی ہیں، ظفر کے بیان میں کچھ خاص خوبیاں ہیں۔ وہ غالب و ذوق کے ہم پلہ نہیں، بلکہ ان سے اصلاح لیتے ہیں۔ ظفر اور ذوق کے کلام میں بہت مشابہت ہے، جس سے بعض لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ کلام ظفر کا نہیں۔ اردو غزل کی کلاسیکی روایت میں چلتے چلتے غالب، ذوق، مومن، ظفر اور پھر ان کے بعد داغ دہلوی کا اور حلی کا نام قابل ذکر ہے۔ داغ دہلوی نے غزل کی روایت کو برقرار رکھا۔ داغ کے ہاں طبعی بے ساختگی اور روزمرہ بہت ہے، مگر متانت اور بلندی مضامین کم ہیں۔ داغ فن عروض کے استاد بھی مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے ہر جگہ صحت الفاظ کا بہت خیال رکھا اور قدموں کی پیروی کی اور اقدار و روایات کو بہت خوبصورتی سے اپنے کلام میں نمایاں کیا اور برتا۔ ویورز، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اردو کی نمائندہ کلاسیکی اصناف شعر پر۔
تو امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو نئی ویڈیو لے کر ضرور حاضر ہوتے ہیں. اس وقت تک کے لیے اجازت. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.